یہاں پہ آج ہمارے مقرر حامد رضا فال صاحب ہستونیز کے اساتذہ میں سے ہیں، جبکہ کل بھی ان کی ایک نشست ہوئی تھی۔ عربی فارسی کلام فلسفہ اور فقہ کے ایکسپرٹ ہیں، تو آج اپنے گھر سے ہمارے ساتھ ترجمہ، تفسیر اور تعویل کا بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور تعویل۔ ان کے ہوسٹ آج ہوں گے محسن علی، ہستونیسٹ والنٹیئر ہیں، اور عمیر خان جو کہ ہستونیسٹ نصاب کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، جو ام الکتاب اور اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ بپا کریں اور من مانی تعویلیں کریں۔ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تعویلہ، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس قرآن کی تعویل کا علم صرف خدا کو ہے اور ان کو ہے جو راسخون فی العلم ہیں۔ یقولون آمنا بہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عندنا، کل من عند ربنا، اور یہ سب کچھ محکم و متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ باتیں سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 تھی، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں محکم اور متشابہ ہاتھ کا ذکر فرما رہا ہے اور پھر تعویل قرآن کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اب ہماری جو گفتگو ہوگی، سب سے پہلے ترجمہ کے متعلق ہوگی کہ ترجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوسری چیز تفسیر، اور تیسری تعویل۔ یہ تینوں چیزیں ایک کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس زبان میں جو مطالب القاء ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ 3 درجات اور 3 مراتب اور 3 سٹیج زبان کا ترجمہ ہے۔ ظاہر ہے وہ جو بھی زبان ہے، چاہے انگلش ہے، اردو ہے، عربی یا فارسی ہے، اب
کسی نے اگر ایک بات فارسی میں کہی ہے تو جب تک آپ اس کے ظاہری الفاظ کے ترجمے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کے پیچھے جو مطالب بیان ہوئے ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی زبان کے ظاہری الفاظ کے معانی کو ذکر کرنا ترجمہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی زبان کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کے معانی کو ذکر کرنا یہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ چونکہ ہماری گفتگو قرآن کے متعلق ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے تو سب سے پہلے اس عربی متن کو جمعنے کے لیے اس کے ظاہری جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد یعنی تعریفیں، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ان ظاہری الفاظ کے جو معانی ہیں ان کو ترجمہ کہا جاتا ہے کہ حمد کا مطلب تعریفیں کرنا ہوتا ہے۔ للہ جب لام آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ تو کہتے ہیں کسی بھی زبان کے ظاہری الفاظ کے معانی کو ذکر کرنا اس کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فارسی کو لے لیں تو فارسی کی ایک اگر عبارت ہے آپ کے سامنے تو جب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ فارسی میں یہ جو متن کہا گیا ہے اس کا ظاہری جو الفاظ ہیں اس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے، اگلے لفظ کا کیا معنی بنتا ہے، اس سے اگلے لفظ کا کیا معنی بنتا ہے، تو اس وقت تک اس سے آگے والی بحث کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو سب سے پہلے ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی کو ذکر کریں، معانی کو سمجھیں۔ تو یہ کسی بھی زبان کے ظاہری الفاظ کے معنی کو ذکر کرنا یہ اس کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ یہ عام فہم اور سادہ سی تعریف ترجمے کی یہ ہو گئی۔ ترجمے کے بعد جب آپ نے ترجمہ کر لیا کہ حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے جو عالمین کا رب ہے، اب تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تفسیر کے جو لغات میں معنی ذکر کیے گئے ہیں ان کو ہم بیان کریں گے، اس کے بعد ہم تیسرا سٹیپ جو ہے وہ تعویل کا اس کو ذکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ تفسیر کے متعلق جو مختلف لغات میں لکھا گیا ہے وہ البیان، کسی شے کو بیان اور واضح کرنا، کھول کے بیان کر دینا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ یہ اس کا ایک لغوی معنی جو ذکر کیا گیا ہے تفسیر کا وہ یہ ہے کہ کسی شے کو بیان اور واضح کرنا، یہ اس کی تفسیر کہلاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے وہ ہے کشف المغطا، چہرے سے حجاب کا اٹھانا۔ مغطا کہتے ہیں جو ڈھانپا ہوا ہے، ڈھانپے ہوئے سے کا جو چہرہ ڈھانپا گیا ہے اس چہرے سے
کو ہم کشف کریں گے، اوپر جو پردہ ہے اس کو ہٹائیں گے، تو اس پردے کے ہٹانے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ یا تیسرے بھی چیز ذکر ہوئی ہے، کشف القناع، لسان العرب جلد نمبر 10 میں یہ ذکر ہوا ہے۔ کشف القناع کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کے چہرے سے نقاب اٹھانا تفسیر کہلاتا ہے۔ کسی شے کے چہرے سے نقاب اٹھانا یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اب اس کا یہ ہو گئی لغوی تعریفیں، اصطلاحی تعریفیں، اور اصطلاحی تعریف جو علماء مفسرین نے بیان کی ہے، جیسا کہ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی صاحب نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تفسیر کی اصطلاح میں جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے، وَهُوَ بِيَانُ مَعَانِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْكَشْفِ عَنْ مَقَاصِدِهَا وَمَدَالِلِهَا، کہ اور ان کے در پردہ مدلولات سے نقاب اٹھانا تفسیر کہلاتا ہے۔ قرآنی آیات کے معنی کو بیان کرنا اور ان معنی کے پیچھے جو مدلولات ہیں ان سے نقاب اٹھانا یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ تو پس فرق یہ ہو گیا ترجمہ اور تفسیر کا کہ ترجمے کا تعلق ظاہر الفاظ سے ہے، ترجمہ کا تعلق ظاہر سے ہے، اور تفسیر کا تعلق پردے کے پیچھے جو چھپے ہوئے معنی ہیں ان سے ہے۔ پردے کے پیچھے جو چھپے ہوئے معنی ہیں وہ تفسیر کہلاتے ہیں، معنی ہیں وہ اس کا ترجمہ کہلاتے ہیں۔ تو ترجمہ اور تفسیر کے درمیان فرق یہ ہو گیا کہ جو مفسر تفسیر کرتا ہے تو تفسیر میں مفسر کیا کرتا ہے کہ لفظ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس لفظ کے در پردہ جو معنی ہے ان معنی کے اوپر جو کو اٹھانے کا نام تفسیر ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم فرماتے ہیں قرآن میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ اب بیدہ ہی الملک، بیدہ ہی کے متعلق گفتگو ہوتی ہے کہ ید کا ظاہری لفظ کا جو ترجمہ وہ ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ کے پیچھے در پردہ جو معنی ہے ان کو آپ کشف کریں گے، ان معنی کو نکالیں گے، اخذ کریں گے تو وہ معنی تفسیر کہلائیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک کے متعلق گفتگو ہوگی، عالمین کے متعلق گفتگو ہوگی کہ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، تو عالم کی تعریف کیا ہے؟ تو اب عالم کے پیچھے جو بھی پردے میں معنی چھپے ہوئے ہیں ان چھپے ہوئے معنی کو اخذ جب کریں گے تو وہ تفسیر کہلائیں گے۔ پس ہماری دو چیزیں یہاں سے واضح ہو گئیں کہ تفسیر اور ترجمے کا آپس میں فرق کیا ہے کہ تفسیر اور ترجمے کا تعلق ظاہر الفاظ سے ہے اور تفسیر کا تعلق ان الفاظ کے جو در پردہ معنی ہیں ان در پردہ معنی سے نقاب کو اٹھانے کا نام تفسیر ہے۔ جو ان کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے وہ نقاب اٹھائیں گے، وہ معنی کو جو آپ اخذ کریں گے وہ تفسیر کہلائیں گے۔
یہ ہو گئی دو باتیں. اب تیسری جو ہماری گفتگو ہے زیادہ وہ تعویل کے متعلق ہے. ترجمہ، تفسیر اور تعویل. کہ تعویل کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں تعویل کو لغت میں کچھ اس طرح اس کا معنی بیان کیا گیا. تعویل الاول، اولا یؤول تعویل، اس کا جو عربی میں مادہ جو روٹ ہے وہ اولا ہے. اولا الرجوع، اولا الیہ الشیء راجعہ، یہ سارے کے سارے عربی لسان العرب میں یہ ذکر ہوئے ہیں. تو تعویل کا لغت میں معنی کسی شے کے پلٹانے کو تعویل کہتے ہیں. لغت میں تعویل کسی شے کے پلٹانے کو تعویل کہا جاتا ہے. اب چونکہ ہماری گفتگو قرآنی آیات کی تعویل کے متعلق ہے تو اب ہم آپ کے سامنے مفسرین نے جو اصطلاحی تعریف بیان کی ہے تعویل کی وہ بیان کریں گے جو مشہور تعریف ہے، اور اس کے بعد بیان کریں گے ابن عربی نے کیا کہا ہے تعویل کے متعلق، اور تیسری شخصیت علامہ طباطبائی صاحب ہیں. ان تینوں نظریے کو بیان کر کے ان کے درمیان فرق کو بیان کریں گے. فرماتے ہیں کہ تعویل کی کچھ اس طرح اصطلاح میں تعریفیں کی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی تعریف، ہر وہ فعل اور قول جس کو آپ اس کی انتہا اور آخر تک پہنچا دیں تو اسے تعویل کا نام دیا جاتا ہے. ہر وہ فعل، ہر وہ قول جس کو اس کی انتہا تک پہنچا دیں تو یہ تعویل کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک آیت کے کچھ معنی ہیں تو جو اس کا آخری معنی ہے اس کے ایک لفظ کے، اور اس کا آخری معنی یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک متکلم کلام کرتا ہے، ہم بحث کرتے ہیں کہ اس کی مراد، متکلم کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، اور آخر یہ ہو سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں ہو سکتی. تو جو آخری جو بات ہوگی وہ تعویل کہلائے گی. یعنی ایک آیت کے کچھ معنی ہیں تو جو اس کا آخری معنی بنتا ہے اسے تعویل کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایک فعل انجام دیتا ہے اور اس کا آخری ہدف واضح نہیں ہوتا، فعل انجام دیتا ہے، فعل کے انجام دینے کا آخری ہدف واضح نہیں ہوتا، اور وہ آخر میں اس ہدف کو آخر میں جا کر واضح اور معین کرتا ہے تو اسے تعویل کہا جائے گا. جیسا کہ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی داستان ہے کہ جب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں کچھ کام انجام دیے کہ جن کا ظاہری ہدف واضح نہیں تھا، حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ چلے، لیکن آگے جا کر خضر نے کچھ ایسے کام انجام دیے کہ ظاہری طور پہ ظاہری ہدف جو تھا وہ واضح نہیں تھا. اسی وجہ سے ہر جگہ پہ موسیٰ کے اعتراض اور سوالات کا سامنا کرنا پڑا حضرت خضر کو. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا جو آخری ہدف تھا وہ واضح اور معین نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ جب آخر میں حضرت خضر نے ان کاموں کو انجام دینے کا ہدف معین اور واضح کیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے جو اس کشتی کو سوراخ کیا ہے تو میرے اس کشتی کو سوراخ کرنے کا مقصد اور ہدف ظالم و جابر حاکم سے نجات دینا تھا. تو اس وقت قرآن میں فرمایا
ذالکا تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، سورہ کاف کی آیت نمبر 83، کہ یہی یہ تعویل ہے موسیٰ کہ جس پہ تجھے صبر کا میں نے کہا تھا، اور ھذا تعویل ما تستطیع علیہ صبرا، جس پہ تو نے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ ان افعال کی تعویل اور ان افعال کا آخری مقصد و ہدف ہے کہ جس پر اے موسیٰ تو نے صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا. تو یہ علماء مفسرین نے پہلی تعریف یہ کیا، تعویل کی جو اصطلاحی تعریف ہے کہ ہر وہ فعل اور قول جس کو اس کی انتہا اور آخر تک پہنچا دیں تو اسے تعویل کا نام دیا جاتا ہے. فعل قول ہو یا ایک فعل ہو اور وہ فعل کو انجام دینے کا آخری ہدف معین اور واضح نہ ہو، یہ پہلی تعریف تھی. دوسری تعریف تعویل کی کہ اگر انسان خواب دیکھے اور اس خواب کا نتیجہ اور مراد واضح نہ ہو تو اسے بھی تعویل کہا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کو خارج میں پایا، خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر خارج میں حضرت یوسف نے جب دیکھی تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہی میرے خواب کی تعویل اور میرے خواب کا آخری ہدف اور نتیجہ ہے. تو کہتے ہیں پس جیسے یہ ہم نے مثالیں دی ہیں، بالکل اسی طرح جب متکلم کی کلام میں ایک متکلم ہے اس کی کلام میں خاص مفاہیم اور اسرار پوشیدہ ہوں جو اس کی کلام کے آخری ہدف اور مراد کو تشکیل دیں تو اسے تعویل کہتے ہیں. اور قرآن کی تعویل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں عمیق و گہرے معنی پوشیدہ ہیں جو اس کی آخری مراد تک انسان کو پہنچا دیں تو یہ اس کی تعویل کہلاتی ہے. بس تعویل کا مطلب یہ ہو گیا، یہ تفسیر نمونہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اس چیز کا کہ جب متکلم کی کلام میں اسرار اور خاص معنی خاص مفاہیم پوشیدہ ہیں اور ان خاص مفاہیم میں جو آخری معنی ہے اس کا وہ آخری مراد اور ہدف متکلم کو اگر متکلم کی کلام میں انسان کو اگر آخری مراد اور ہدف تک پہنچا دیں تو یہ اس کی تعویل کہلاتی ہے. تو پس علماء مفسرین نے تعویل کا مطلب اصطلاحی تعریف یہ کیا ہے. اب ہم بیان کریں گے کہ تعویل ابن عربی کی نگاہ میں تعویل کیا ہے. یہ تو لغات میں جس طرح تعریفیں ہوئی ہیں وہ میں نے بیان کیا ہے، اصطلاح میں علماء مفسرین نے. اب ایک اس طرف ابن عربی صاحب کھڑے ہیں، ان کی نگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعویل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابن نظریے کو خلاصہ یہ ہے کہ تعویل دو طرح ہوتی ہے. ابن عربی صاحب فرماتے ہیں تعویل دو طرح ہوتی ہے. ایک تعویل مذموم ہے، مذموم مذمت سے، یعنی ناپسند تعویل، تعویل مذموم. اور ایک تعویل ممدوح ہے. ممدوح یعنی جو پسند اور اچھی جو تعویل ہے، ممدوح ہے، قابل مدح ہے، وہ یہ ہے. دو تعویل کے دو طرح تعویلیں ابن عربی نے بیان کی ہیں، تعویل مذموم اور تعویل ممدوح.
तावील मज़मूम क्या है? फरमाते हैं जिस तरह मुतकल्लिमीन और फलासफा ज़ाहिर आयत को, कुरान की आयत के ज़ाहिर को अक्ल के मुनाफी पाकर उसकी तावील करते हैं, तो ये तावील तावील मज़मूम कहलाती है। जिस तरह मुतकल्लिमीन और फलासफा ज़ाहिर आया को अक्ल के मुनाफी पाकर उसकी तौजीह करते हैं, तो ये तावील मज़मूम कहलाती है। क्यों? क्योंकि फलासफा और मुतकल्लिमीन अपनी नाकिस अक्ल से तौजीह करते हैं। तो नाकिल अक्ल से जब तौजीह करेंगे तो ये आपकी तौजीह ये मज़मूम तौजीह हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कुरान में है यदुल्लाह ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। अब मुतकल्लिमीन और फलासफा को दें ये कुरान की आयत, तो वो ये फरमाएंगे कि अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा मुनज़्ज़ह है, अल्लाह के जिस्म आज़ा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह की कोई मिसल नहीं है, कोई मानंद नहीं है, अल्लाह इंसान की तरह नहीं है, लिहाजा अल्लाह का हाथ नहीं हो सकता। अब जब अल्लाह का हाथ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये अक्ल के मुनाफी है। अक्ल कह रही है कि अल्लाह ताला उसकी मानंद कोई चीज नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा और पाक है। तो लिहाजा मुतकल्लिमीन और फलासफा यहाँ पे आके तौजीह कर देते हैं कि इस लफ्ज़ यद जो इस आयत में आया है, मुराद हाथ नहीं है बल्कि कुदरत खुदावंद करीम है, कि अल्लाह की कुदरत उन सब के ऊपर है, अल्लाह सब चीजों पे कादिर है। तो इब्न अरबी, ये मुतकल्लिमीन भी यही करते हैं, मुफस्सिरीन भी इसी तरह तावील करते हैं और फलासफा भी। इब्न अरबी साहब फरमाते हैं कि ये तावील तावील मज़मूम है, ये कोई पसंद तावील नापसंद तावील है, पसंद तावील नहीं है। अब आए इब्न अरबी, आप फरमा दें कि तावील ममदूह क्या है। वो फरमाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि तावील ममदूह क्या है। फरमाते हैं कि तावील ममदूह वो है जो अहलुल्लाह और उरफा का शेवा है, और इसको इशारा का नाम भी दिया है, इशारतुन से ताबीर किया है इब्न अरबी ने। तावील भी नहीं कहा, इशारा कहा है। क्यों? क्योंकि तावील से इब्न अरबी को चिढ़ थी कि ये तावील से ज़हन उस तावील मज़मूम की तरफ चला जाता है जो मुतकल्लिमीन और फलासफा जिस तरह करते हैं। तो अब इब्न अरबी ने तावील को इशारतुन से ताबीर किया है। वो फरमाते हैं कि जिसमें उरफा अपने कश्फ व शहूद से जब कुरान मजीद की आयत को समझने की कोशिश करते हैं, कुरान मजीद की आयत को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान जो मानाए बातनी उनको अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम या इल्का किया जाता है, उसे तावील ममदूह कहते हैं। कुरान मजीद को पढ़ते वक्त जब आरिफ कुरान मजीद को पढ़ता है, कश्फ शहूद से कुरान मजीद को समझने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ से बातनी मानी इल्का करता है, इल्हाम करता है। तो फरमाते हैं इन बातनी मानी के इल्का और इल्हाम को तावील ममदूह कहा जाता है। इब्न अरबी साहब के नजदीक तावील ममदूह ये है, और मुतकल्लिमीन और फलासफा के नजदीक जो तावील है उसको तावील मज़मूम कहते हैं, और इसी वजह से उनको अहले तावील से भी इब्न अरबी ताबीर करते हैं, और खुद के लिए कोशिश करते हैं कि तावील से बचने की कोशिश करते हैं कि उनको अहले तावील न कहा जाए। क्यों? क्योंकि तावील का जो मतलब माना है वो कुछ अच्छा माना नहीं है। तो लिहाजा जो माना खुद जिक्र करते हैं, कहते हैं यही तावील ममदूह है, और उसको इशारा का नाम देते हैं कि
وہ معنی باطنی جو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوتے ہیں، الہام ہوتے ہیں، القاء کیے جاتے ہیں۔ ابن آغا صاحب اور آپ کی آواز درمیان میں تھوڑی جی سی کٹ تھی۔ ابن عربی کے ہاں تعویل ممدود جو ہے وہ صرف عارفین کا حق ہے؟ جی، ابن عربی صاحب کے نزدیک صرف تعویل ممدوح اہل اللہ اور عرفاء کا شیوا ہے، کہ جس میں عارف کشف و شہود سے جب قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دوران جو اسے باطنی معنی اللہ کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں یا الہام کیے جاتے ہیں، تو ان باطنی معنی کے الہام یا القاء کو تعویل ممدوح کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی تعویل ہے، اور یہ عرفاء کا شیوا ہے، تعویل خاص ہے عرفاء سے۔ عرفاء تعویل کر سکتے ہیں، مفسرین، متکلمین، فلاسفہ جو ہے نا، وہ تعویل جو کرتے ہیں وہ تعویل نہیں ہوتی، وہ تعویل مضموم ہے۔ تو پس اب قرآن میں جو آیا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن مجید کی آیات کی تعویل کا علم اللہ کو ہے اور راسخون فی العلم کو، تو ابن عربی صاحب کے نزدیک راسخون فی العلم عرفاء ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بات انہوں نے ذکر کیا ہے فتوحات میں، معرفت الاشارات میں یہ بات ذکر کیا ہے ابن عربی صاحب نے۔ تو بس فاضل صاحب سوالات آخر میں تعویل میں ابن عربی کے نزدیک انسانی تفکر، انسانی فکر دخیل نہیں ہوتی، بلکہ تعویل جو ہے وہ باطنی معنی ہوتا ہے جو اللہ الہام یا القاء کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ابن عربی صاحب کے نزدیک، فتوحات میں یہ انہوں نے اس کو مفصل ذکر کیا ہے۔ اب ہم آپ کو تعویل علامہ طباطبائی صاحب کی نگاہ میں بیان کریں گے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان میں حقیقت تعویل کے متعلق فرماتے ہیں الحق فی تفسیر تعویل انہ الحقیقت الواقعیہ التي تستند الیہا البیانات القرآنیہ من حکم او موعظۃ او حکمت وانہ لیس من قبیل المفاہیم المدلول علیہا بالالفاظ۔ یا ایک دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں المراد بتعویل الآیہ لیس مفہوما من المفاہیم تدل علیہ الآیہ بل هو من قبیل الامور الخارجیہ۔ اور تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں وَتَعْوِيلُ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَأْخَذُ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ مَعَارِفُهُ۔ اچھا، ابن عربی صاحب کے نزدیک جو تعویل تھی وہ قرآنی الفاظ تھے، اور ان الفاظ کے باطنی معنی جو اللہ کی طرف سے القاء یا الہام کیے جاتے ہیں ان کو تعویل کہا جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک تعویل الفاظ اور معنی کی سنخ سے نہیں آئے، الفاظ اور معنی کے دائرے میں ہی نہیں مانتے تعویل کو، بلکہ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں تعویل ایک حقیقت عینیہ اور حقیقت خارجیہ کا نام ہے کہ جس پر الفاظ ذہن کو قریب کرنے کے لیے دلالت کرتے ہیں، لیکن ان پر احاطہ الفاظ کی صورت میں ممکن نہیں ہے، فقط الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ قرآن تعویل حقیقت عینیہ اور خارجیہ کا نام ہے، الفاظ اور معنی سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس طریقے سے ابن عربی صاحب فرماتے ہیں یا دوسرے مفسرین فرماتے ہیں، بلکہ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی حقیقت جو ہے لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ہمارے پاس جو یہ ابھی ما بین الدفتین قرآن موجود ہے یہ الفاظ کی صورت میں کتاب مبین موجود ہے۔
تو کہتے ہیں یہ الفاظ جو ہمارے پاس ہیں اور ان کے معنی تعویل نہیں ہے. کیا تعویل ہے؟ بلکہ وہ حقیقت عینی اور خارجی تعویل ہے جس سے تمام قرآنی معارف، احکامات، مواعظ، حکمتیں نشأت لیتی ہے. قرآن کے یہ جو ظاہری الفاظ ہیں وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. قرآن تعویل ایک حقیقت عینیہ خارجیہ ہے، اور وہ حقیقت عینیہ خارجیہ لوح محفوظ میں ہے، وہ الفاظ اور معنی کی صورت میں نہیں ہے، جس طرح ابن عربی اور دوسرے لوگ بیان فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں لہذا قرآن کا بطن اور تعویل وہی اس کی حقیقت ہے، اور حقیقت جو ہے قرآن کی، یہ قرآن جو الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کی حقیقت لوح محفوظ میں ہے. یہ الفاظ اس لوح محفوظ والی حقیقت سے حکایت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب انہو فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، جب وہ تعویل اس حقیقت عینیہ کا نام ہے اور وہ حقیقت عینیہ لوح محفوظ میں ہے، تو اس حقیقت اور تعویل تک رسائی فقط اور فقط اللہ تعالی اور جو وہ لوگ جو مطہر ہیں ان لوگوں کے پاس صلاحیت، استعداد ہے کہ وہ اس حقیقت تعویل تک پہنچ سکیں. وہ کون ہے؟ وہ انسان کامل ہے. ابن عربی صاحب کے نزدیک، علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ اہل البیت ہیں، وہ اہل البیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مطہر فرمایا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی دسترسی کہاں تک ہے؟ لوح محفوظ تک ہے. اور لوح محفوظ میں وہ حقیقت ہے. تو حقیقت عینیہ خارجیہ اس قرآن کی وہاں لوح محفوظ میں ہے، اور وہی حقیقت عینیہ اور خارجیہ تعویل ہے. تو پس تعویل کا علم علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک اللہ کے پاس ہے اور اہل البیت کے پاس ہے. ابن عربی صاحب کے نزدیک اہل البیت کے پاس بھی ہے اور عرفاء کے پاس بھی ہے. وہ عرفاء کا ایک ہائی درجہ اہل البیت کو سمجھتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی عرفاء تعویل تک پہنچ سکتے ہیں یا تعویل قرآن کے الفاظ اور معنی کی کر سکتے ہیں. لیکن علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ تعویل کا تعلق قرآن کے الفاظ اور معنی سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حقیقت عینیہ اور خارجیہ سے ہے. اور وہ حقیقت عینیہ خارجیہ لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ تک رسائی کسی کی نہیں ہے. اس کو اللہ فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے مگر مطہر لوگ. اور مطہر کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کے نزدیک پس ان کے نزدیک جو فرق ہو گیا وہ یہ ہے کہ ابن عربی کے نزدیک تعویل ہر عارف تعویل کر سکتا ہے. کیونکہ عارف جب کشف و شہود کرتا ہے تو کشف و شہود سے اس کو باطنی معنی القاء ہوتے ہیں، وہ تفسیر کہلاتے ہیں. علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک تعویل کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے، بلکہ تعویل وہ حقیقت عینیہ خارجیہ ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اس تک رسائی فقط مطہر لوگوں کی ہے. وہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ انہو فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو مس نہیں کر سکتے مگر مطہر لوگ. مطہر کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو پس
بس فرق یہ ہو گیا ابن عربی صاحب اور ان کے نزدیک کہ ابن الفاظ اور معنی، وہ الفاظ اور معنی سے سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک تعویل کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے۔ اور پھر ان کے نزدیک لا رتمن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین، علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک کہ خشک و تر کا علم قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں جب علم ہے تو چونکہ جو اس کی حقیقت عینیہ اور خارجیہ سے واقف ہوگا وہی قرآن سے خشک و تر بتا سکتا ہے، اور وہ ان کے نزدیک اہل البیت ہیں۔ اور پھر ایک تیسرا نتیجہ جو ہے وہ ابن عربی صاحب کے نزدیک قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی تعویل اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو ابن عربی صاحب کے نزدیک راسخون فی العلم سے مراد ہر عارف ہے، کہ اللہ اور عارف لوگ تعویل کا علم جانتے ہیں۔ علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک اللہ اور اہل البیت راسخون فی العلم اہل البیت ہیں۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بحث ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی گنجائش نہیں ہے تو لہذا ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہو تو۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب جی۔ اچھا، ایک جو بنیادی چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ تفسیر اور تعویل میں جو فرق ہے۔ تعویل جو ہے انہی آیات کی مفاہیم کا بدرجہ اتم ان کا معنی جو کہ تفسیر میں بیان ہوا ہے، وہی چیز جو ہے وہ تعویل میں اس کے مخفی معنی جو کہہ سکتے ہیں، یا وہ معنی جو کہ صرف الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ کشف کے ذریعے یا معرفت کی وجہ سے جو حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تفسیر اور تعویل جو علماء نے تفسیر کیا ہے مفسرین میں، ان میں فرق کیا ہے؟ جی جی آپ جی یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی 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 جس طرح مجھے سمجھ میں آیا، جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ تعویل جو ہے وہ معرفت سے تعلق رکھتی ہے، نہ کہ الفاظ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا جو معنی جو صرف ترجمے سے کیے جا سکتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ سے بڑھ کے ان کا جو ماخذ معرفت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جو ان کے معنی وہ لوگ صرف کر سکتے ہیں جو کہ اس کے جی جی پلیز بتائیے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں تفسیر کا مطلب کیا یہ بتایا ہے کہ در پردہ جو معنی ہیں پردے کے پیچھے، ان کو اخذ کرنے کا نام تفسیر ہے۔ اب در پردہ مثلا اگر 10 معنی ہے تو 10 میں سے 2 معنی بھی حاصل ہو جائیں، 1 معنی بھی ہو جائے، وہ تفسیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 ہو جائیں وہ بھی تفسیر ہے، 4 معنی حاصل ہو جائیں وہ بھی تفسیر ہے۔ اب تعویل میں ایک مشہور مفسرین کا نظریہ تھا کہ جو اس کا آخری معنی ہوگا وہ مراد ہے، تو تعویل اور اس کے اعتبار سے فرق یہ ہو جائے گا کہ تفسیر وہ جو 10 معنی ہے، ہر معنی کو اخذ کرنے کا نام تفسیر ہے، لیکن ہر معنی کو اخذ کرنے کا نام تعویل نہیں ہے، بلکہ اس کا جو آخری معنی ہے نا 10واں، اس تک پہنچنے کا نام تعویل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن عربی صاحب نے ان کے برعکس ایک اور کچھ اور چیزیں کہی ہیں۔ ابن عربی صاحب نے کچھ اور کہا ہے، اور علامہ طباطبائی صاحب نے، ابن عربی صاحب نے فرمایا ہے کہ اصل یہ تعویل مذموم ہے، یہ جو متکلمین فلاسفہ مفسر کرتے ہیں یہ تعویل مذموم ہے۔ تعویل ممدوح وہ ہے کہ جو عارف کرتا ہے، کہ عارف جب کشف و شہود کرتا ہے تو جو اس کو باطنی معنی اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے، الہام کیا جاتا ہے، اپنی فکر سے نہیں۔ تفسیر میں فکر ہوتی ہے، تعویل کا جو مشہور مفسرین کا نظریہ وہاں فکر دخیل ہے انسان کی۔ ابن عربی صاحب کے نزدیک فکر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔
اس سے بالاتر علامہ طباطبائی صاحب نے فرمایا ہے کہ تعویل کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے، بلکہ تعویل اس حقیقت عینیہ اور خارجیہ کا نام ہے قرآن کی جو الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی جو حقیقت عینیہ اور خارجیہ جو لوح محفوظ میں ہے اس تک رسائی کا نام تعویل ہے۔ تو آغا صاحب یہ تفاسیر میں جو عام طور پہ خاص طور پہ عرفا کی تفاسیر میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تعویل بھی پائی جاتی ہے؟ کم از کم جو معنی بالکل ابن عربی نے جو بیان کیے ہیں اس کے مطابق وہ زیادہ تر تعویل ہے، تعویل سے کوئی کام لیا انہوں نے۔ جی آغا صاحب ایک سوال آ رہا ہے کہ اینیا سے کیا مراد ہے؟ اینیا اور حقیقت خارجیہ دیکھیں، ایک الفاظ ہوتے ہیں، لفظ جو لکھے جاتے ہیں کتباً، لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے۔ یہ حقیقت عینیہ اور خارجیہ یعنی ایک واقعیت سے جس کا تعلق ہے، الفاظ اور معنی سے نہیں ہے، ایک واقع میں موجود ہے۔ مثلا جیسے آپ لفظ لکھتے ہیں پہاڑ، اب یہ لفظ ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اس کی حقیقت عینیہ اور خارجیہ ہے۔ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ الفاظ کی صورت میں ہے، اس کی حقیقت عینیہ لوح محفوظ میں ہے۔ جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فاضل صاحب، بہت ہی زیادہ انلائٹننگ تھی آپ کی گفتگو۔ میرا ایک سوال ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ ابن العربی کا جو نظریہ ہے تعویلات کا کہ اس وقت سے خرافہ پہنچ سکتے ہیں، تو کیا اس کے مطابق کیا مختلف خرافہ کی جو تعویلات ہوتی ہیں وہ کیا، کیونکہ ان کو الفاظ میں بیان شاید نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اس میں کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا عرفا جب تعویلات سمجھاتے ہیں عوام کو تو وہ کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جب اس کا الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا؟ جی میں دہرا دیتا ہوں فائز صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک پہلا حصہ یہ سوال کا کہ اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا مختلف عرفا کی تعویلات کا موازنہ ہو سکتا ہے کسی طریقے سے اگر وہ الفاظ کی صورت نہیں اختیار کر سکتے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا عرفا جب تعویلات کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عوام الناس کو، اور اگر کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں؟ جی طریقہ کار ان کا دیکھیں، وہ یہی عقل کی زبان میں سمجھاتے ہیں، جس کو آپ عرفان نظری میں جو کچھ انہوں نے بیان کر دیا، یہ جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، جو ابھی انہوں نے فتوحات میں فصوص و لقا میں جو کچھ لکھا ہے، کشف و شہود میں تو انہوں نے جو کچھ ان کو حاصل ہوا، لیکن انہوں نے آگے جب بیان کرتا ہے عارف تو عقل کی زبان استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ عقل کی زبان ہے جو عام فہم عقل کی زبان ہے، تو عارف جو ہے وہ عقل کی زبان میں آ کے بیان کرتا ہے کہ تعویل کا مطلب بتائے گا کہ تعویل کا یہ معنی ہے اور یہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، وہ عقل کی زبانی ہے۔ یہ ایک سوال حسنیس کی طرف سے ہے جی، تعویل میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ جی تعویل دیکھیں، تعویل میں اختلاف ممکن ہے۔ دیکھیں تعویل کا جو بھی آپ معنی دیکھیں، تعویل کا اگر معنی لیں مفسرین جو دیکھیں، تعویل کا اگر معنی لیں مشہور مفسرین کا تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے تعویل کا۔ ابن عربی صاحب کا لیں تعویل کہ وہ باطنی معنی القاء ہوتا ہے، تو وہ جو باطنی معنی اگر اللہ کی طرف سے القاء ہے تو اس کی طرف سے تو وہ اختلاف نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلاف، غیر خدا کی طرف سے اختلاف ہو سکتا ہے، نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن عربی علامہ طباطبائی صاحب کا جو معنی ہے تو لوح محفوظ میں جو حقیقت ہے وہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں بھی جو بھی انسان کامل ہے اس لوح محفوظ کے اعتبار سے اس کی تعویل نزول الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ شان نزول کسی آیت شان نزول یہ آپ کو مدد فراہم کرتا ہے کہ آپ اس آیت کے جو معنی ہیں ان کو بہتر سمجھ سکیں۔
جی بہت شکریہ فاضل صاحب آپ کا ہماری علم میں اضافہ کرنے کا، اور عمیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم قرآن کے اوپر دوبارہ بحث کسی دوسری آیت کی تفسیر یا کسی موضوع کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دعا فاضل بھی آپ صاحب، بہت رکھیے گا شکریہ انشاءاللہ۔ اللہ محسن صاحب۔